औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस खूबसूरत नाम की फजीलत, तौसीफ़ और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे। वो नामी नबी है औला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ज़्यादा हकदार, सबसे बढ़कर करीब, दूसरों पर फ़ौक़ियत रखने वाला। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये वस्फ़ इस्तेमाल फरमाया। सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 6 में इरशाद रब्बानी है, नबी मोमिनों पर इनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं। ये आयत इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन पर उसकी जान, माल, औलाद और ख्वाहिशात से ज़्यादा हक़ रखते हैं। यही मकाम औला है। औला होने का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल सिर्फ पैगाम रसा नहीं बल्कि उम्मत के वली, रहनुमा, खैरख्वाह और शफ़ी भी हैं। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औला होने यानी मोमिन की जान और माल पर नबी के हक़ को ज़ाहिर करता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा-ए तबूक के लिए रवाना हुए, मौसम शदीद गर्म था, फसल काटने का वक्त था और लोग आराम चाहते थे। बहुत से मुनाफिक पीछे रह गए। ऐसे में हज़रत अबू ख़ुसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी पीछे रह गए। वो अपने बाग में दाखिल हुए जहाँ ठंडी छाँव, तैयार खजूरें और बीवियाँ इंतज़ार कर रही थीं। वो बैठे ही थे कि इनके दिल में एक चुभन पैदा हुई। वो उठ खड़े हुए और कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गर्मी में, धूप में, भूख प्यास में अल्लाह के रास्ते में निकले हों और अबू क़सीम ठंडी छाँव में बैठा हो, हरगिज़ नहीं। उन्होंने उसी वक्त सफ़र की तैयारी की, ऊँट तैयार किया और तन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना हो गए। रास्ते में काफ़िले के आसार देखते रहे यहाँ तक कि वो तबूक में जा पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी आमद की खबर मिली तो फरमाया, यही है सच्चा ईमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतारात जो आपके साथ ज़ुहद, सब्र और क़ुरबानी की ज़िंदगी गुजार रही थीं, एक वक्त आया जब उन्होंने ज़्यादा नफ़क़ा, बेहतर खाने और कुछ दुनियावी सहूलतों की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अत्थर पर गरां गुजरी। आपने नाराज़गी का इज़हार फरमाया और 1 महीने के लिए अज़वाज से अलग थलग हो गए। पूरे शहर में खबर फैल गई कि रसूलुल्लाह अपनी अज़वाज से नाराज़ हो गए हैं। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 28 और 29। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ देकर खूबसूरती से रुखसत कर दूं, और अगर तुम अल्लाह, इसके रसूल और आखिरत को चाहती हो तो यकीनन अल्लाह ने तुम में से नेक औरतों के लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ये एक इम्तहान था। हर ज़ौजा को इख्तियार दिया गया कि वो दुनिया चाहे या अल्लाह, रसूल और आखिरत को। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ए आयशा, मैं तुमसे एक बात कहने लगा हूँ, जल्दी ना करना, अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना। फिर ये आयत सुनाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरी और बग़ैर किसी ताख़ीर के जवाब दिया, क्या मैं इस बारे में मशवरा लूँ? मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को इख्तियार करती हूँ। और बाद में फरमाया, या रसूलल्लाह, आप किसी और ज़ौजा के पास भी इस आयत का जिक्र ना करें। मैं जानती हूँ सब यही इख्तियार करेंगी जैसे मैंने किया है,
اور واقعی ہی سب ازواج مطہرات نے دنیا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو چن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک اولا یعنی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے کی نسبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بھی یہ نسبت خوب واضح نظر آتی ہے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ چلنے کا اشارہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ اولا کی عملی مثال ہے، نبی کو اپنی ہر چیز پر مقدم رکھنا۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے بدلے اپنی جان کو بستر پر رکھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی ثابت کر دیا کہ نبی کے دشمنوں کے درمیان بستر پر لیٹنا یہی تھا رسول اللہ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کفار مکہ نے شہید کرنے سے پہلے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اور میں سلامت رہوں۔ اہل تصوف کے نزدیک بھی یہ نام صرف ایک صفت نہیں بلکہ سلوک اور معرفت کی احساس ہے۔ ان کے نزدیک اولا ہونے کا مطلب ہے مرشد کامل، ہادی راہ حق اور محبت الہی کا سب سے اعلیٰ وسیلہ۔ اہل تصوف کا پہلا قدم ہی یہی ہوتا ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، مال، خواہش، حتیٰ کہ نفس پر بھی مقدم جانے، جیسا کہ امام قرشی، امام غزالی رحمۃ اللہ اور دیگر مشائخ فرماتے ہیں، سلوک میں سب سے پہلا درس محبت رسول ہے، اور محبت اس وقت سچی سمجھی جاتی ہے جب محبوب کو خود پر مقدم کیا جائے۔ صوفیہ جب بیعت کرتے ہیں تو اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت میں زندگی بسر کریں، نفس کی خواہشات کو ترک کر کے نبی کے طریقے کو اپنائیں، مرشد کو اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ سنت رسول کا آئینہ نہ ہو۔ اہل تصوف میں ایک اصطلاح ہے فنا فی الرسول، یعنی بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و اتباع میں اس حد تک ڈبو دے کہ اس کی اپنی ذات مٹ جائے اور صرف سنت رسول باقی رہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اولا کی روح جاگتی ہے، جب بندہ رسول کو خود سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، محبت رسول کے بغیر تصوف دھوکہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ کو اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے اس کا دل کبھی پاک نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تو عشق محمد میں نہیں ہے تو دل کی روشنی کے لیے کیوں زندہ ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر ایسا حق ہے جیسا کسی کا نہیں۔ وہ ان کے نفوس پر بھی مقدم ہے کیونکہ وہ ان کی ہدایت، خیر خواہی اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں۔ وہ صحابہ کے جذبوں کے حوالے دیتے ہوئے کہتے ہیں،
انہوں نے اپنی جان، مال اور اہل و عیال کو قربان کر دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ نبی ان پر خود ان سے زیادہ مہربان ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی اس آیت میں اولا کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی کا مومنوں پر حق ایسا ہے جیسے باپ کا بیٹے پر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے فدا ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی کی روحانی مرتبہ قیادت کو ظاہر کرتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اولا کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مومن کے نفس، جان، خواہش اور فیصلے پر مقدم ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب بندہ ہر معاملے میں نبی کو مقدم جانے۔ تفسیر جالین میں مختصر مگر جامع انداز میں بیان کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مومنوں کی جانوں پر بھی زیادہ ہے، ان کا حکم، ان کی رضا، ان کی محبت سب پر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں بھی اپنے پیارے نبی کی وہ محبت عطا کر دے جو سب پر مقدم ہو، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صدق اللہ العظیم۔